عظمت کے لوگ پیدا کیے مسجد نے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو دیکھو, مولانا محمد علی جوہر کو دیکھو, مولانا جعفر تھنیسری کو دیکھو, مولانا یحییٰ پٹنے والوں کو دیکھو, مولانا حمید اللہ سورت والوں کو دیکھو. خدا کی قسم ایک ایک جوہر ایسا پیدا کیا کالج نہ پیدا کر سکا اور نہ پیدا کر سکے گا. اس لیے میں نے بات کہی تھی کہ اس زمانے میں مٹیریل کچھ اور تھا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام, مولانا قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں. اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے. بہت ہی خوبصورت بیان ہے, زندگی بدل دینے والا بیان ہے. تو محترم ناظرین کرام, ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تو چلیے بیان کی طرف چلتے ہیں. حضرات علماء کرام, معزز سامعین, محترم حاضرین, مجھ سے پہلے مولانا حق نواز صاحب نے آپ حضرات کے سامنے تفصیلاً صحابہ کرام کا مقام سمجھایا. اللہ کریم مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی نبی کے جانثاروں کی کوئی تعریف کر سکوں. اور اس سے بڑھ کر کیا بدقسمتی ہوگی کہ بیٹے کو ہر دن صبح کو بتلاؤ کہ بیٹا یہ تیرا باپ ہے. ہر روز جب اذان ہو تو بلاؤ, کھڑے ہو کر کے بتلاؤ کہ بیٹا یہ تیری اماں ہے, یہ تیرا ابا ہے, یہ تیری بیوی. روزانہ لکھ لکھ کر کاغذ پہنچاؤ. مسلمان کو یہ بتلایا جائے کہ مقام صحابیت کتنا اونچا ہے. جس کو صحابہ کرام کے مقام پر یقین نہیں وہ مسلمان نہیں. قطع نظر اس کے کہ ان کے جو فضائل ہیں, ان کے جو مناقب ہیں, قرآن کریم نے ذکر فرمائے یا حدیث پاک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے, وہ تو ایک الگ بات ہے. دنیاوی طور پر بھی پاکستان میں الاٹمنٹیں ہوئیں, جس نے ایک کمرہ کسی کو الاٹ کرا دیا ساری عمر احسان مند ہے اس کا کہ صاحب اپنے پلے کیا تھا, یہ تو فلاں صاحب کی مہربانی ہوئی, انہوں نے الاٹ کرا دیا تھا. ارے ایک کمرہ تجھے دلوا دے تو اس کا احسان مند, اور جنہوں نے کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ فتح کر کے تمہیں حکمرانی عطا کی, ان کا کوئی مقام نہیں. نعرہ تکبیر. میں یہ کہوں گا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک جتنے مسلمان حکمراں ہیں, یہ تمام کے تمام تخت اور شہنشاہی فاروق اعظم کی جوتیوں کا صدقہ ہے. اگر وہ لوگ محنت نہ کرتے اور قربانیاں نہ دیتے تو تم تو ہمیشہ سے غلام تھے اور غلام رہتے. اور ایک اور تجربہ کرو, جس نے اپنے بڑوں کی بے عزتی کی پھر اللہ میاں بھی بڑوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. تھوڑی سی زندگی میں ہم نے یہ تجربہ کیا, جس نے صحابہ کرام کی مخالفت کی, اناد کیا, دشمنی مول لی, خدا کی قسم خدا کی زمین نے جواب دے دیا کہ میرے یہاں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے زمین تنگ ہو گئی, حکمران کے لیے تنگ ہو گئی, فقیروں کے لیے نہیں. فقیروں کے لیے تو ساری زمین کھلی ہے. اب تم جتنے سرکاری ملازم ہو چھٹی لو گے, درخواست دو گے, بیمار بنو گے, سرٹیفکیٹ پیش کرو گے, یاروں کی موج ہے, جدھر جائے چلے جائے. اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کے ملازم نہیں. ہم اگر سپاہی ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہم رضاکار ہیں سرکار مدینہ کے, ہم غلام ہیں آقا دو عالم کے, اور ہم جانثار ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ارے حضور کے مقام کو تو کیا سمجھے گا جب حضور کے وزیروں کی اور چاروں طرف جانثاروں کی برائی کرتا ہے. مکہ مکرمہ میں 13 سال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے.
میں تو حیران تھا، شیروانی صاحب قرارداد پیش کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کے ناموں کی بھی چھٹی کرو۔ میرا تجربہ 35 برس کا یہ ہے کہ جتنے مریں گے، جتنے پیدا ہوں گے، سارے سال کی چھٹی بے شک ہو جائے لیکن صحابہ کرام کی چھٹی نہیں کرنی۔ ویسے کسی حکومت کو مستقل چھٹی مل جائے تو اور بات ہے۔ مستقل چھٹی بے شک لے لے لیکن صحابہ کرام کے نام کی چھٹی نہیں کرنی۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں پتھر لگے، یہ جتنے جھنگ شہر کے لوگ، ارد گرد کے لوگ بیٹھے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے مکے والے، تم وہاں پہ تھے؟ تمہارے باپ دادا، ان کے باپ دادا، چلے جاؤ اوپر کو گاجر مولی کی طرح، ان سے بڑے تھے، اور اگر ہوتے تو پتھر ہی مارتے۔ ہاں ہاں، اس زمانہ میں آقا کا ساتھ دینا کوئی مذاق نہ تھا۔ جس نے ساتھ دیا اس کی قبر سے جا کے پوچھ تیری جان کو کیا بنی تھی۔ تو 1400 سال کے بعد کلمہ دروازے پہ تجھے پڑا ہوا مل گیا، تو کیا محبت کرے گا، تو کیا عشق اپنائے گا، تو کیا جانثاری کرے گا؟ تو حضور کے ان جانثاروں کی قدر نہیں کرتا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف کھڑے ہو کر پتھر کھائے۔ تم نے کب ساتھ دیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ مال قربان کیا تب انہوں نے، جان قربان کی تب انہوں نے، آل قربان کی تب انہوں نے، سب کچھ تو انہوں نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں انہوں نے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے انہوں نے کیے۔ اور خدا کی قسم، جس دلہا کے برات کے صحابہ براتی بنے ہو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی خوشی نہیں مناتے؟ تمہارے یہاں کوئی شادی کرنے آئے، کسی براتی کو محلے کا آدمی کوئی کچھ کہہ دی تو بڑی منتیں کرتا ہے، یار براتی ہے، پردیس کا آیا ہوا ہے، میں معافی مانگتا ہوں اس کی طرف سے۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براتیوں کو بھونکتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تیرے دروازے پہ اگر کوئی گورنر، کمشنر، ڈی سی، اے سی، چھوٹا بڑا ذمہ دار سرمایہ دار اگر شادی کے لیے آ جائے، تم بڑی خوشی مناؤ، اور خدا کی قسم اس گھر کے مقدر کو تم کیا کہو گے جس گھر پہ امام الانبیاء دلہا بن کر آیا؟ تیری لڑکی اگر کسی بڑے آدمی کے یہاں چلی جائے تو مچھوں کو وٹ دیتا پھرے، اور صدیق وہ ہے جس کی لڑکی سرکار مدینہ کے گھر میں موجود ہے۔ اور تو دے گا کوٹھی دیکھ کر، تو دے گا بنگلہ دیکھ کر، تو دے گا مربع ٹیوب ویل دیکھ کر، تو دے گا کار موٹر دیکھ کر، تو دے گا عہدہ دیکھ کر، تو دے گا کپڑے دیکھ کر، تو دے گا شکل و صورت دیکھ کر۔ سرکار مدینہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال ہے، گھر میں 2 گھروالیاں موجود ہیں، 4 جوان بیٹیاں موجود ہیں۔ 53 سال کی عمر مبارک ہو، 2 گھروالیاں موجود ہوں، 4 جوان بیٹیاں بیٹھی ہوں، ایک بیوی انتقال کر چکی ہو، ایسے وقت میں صدیق کے سوا کون ہو سکتا ہے 6 سال کی لخت جگر اٹھا کر امام الانبیاء کی جھولی میں ڈال؟ تکبیر، شان رسالت، صداقت صدیق، آل قربان کر دی صدیق اکبر نے۔ وہ انسان نہ تھا؟ وہ یہ نہیں سوچ جانتا تھا کہ میں اس گھر میں دے رہا ہوں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ 2 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ صدیق اکبر نے یہ نہ سوچا، جس کے سامنے ہر وقت کا منظر تھا کہ میں اس گھر میں اپنی بچی کو دے رہا ہوں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ مہینوں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملتا رہا، اور اس کی بھی قدر تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملا۔ اور بعض صحابہ وہ ہیں، اگر تیری رشتہ داری گورنر سے ہو جائے، میرے خیال میں خوشی کا مارا پھٹ جائے گا بیچ میں۔ وزیروں سے رشتہ داری ہو جائے تو ہارٹ فیل ہی ہو جائے گا، میں نے ان کو چھیڑ کے بخاوے۔ تیری رشتہ داری اگر گورنروں، وزیروں، سفیروں، امیروں، ذمہ داروں، آڑتیوں، تاجروں سے ہو جائے تو بڑا آدمی بن جائے، اور وہ کتنے بڑے مقدر والے ہوں گے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ حضور کی لڑکیوں سے شادیاں کرنے کے لیے دلہا بن کر آئے۔
اور بعض وہ ہے کہ خاندان نبوت کے گھر میں کالی کملی والے کے گھر میں ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ دلہا بن کر آیا. تیرا نکاح قاضی پڑھائے، تیرا نکاح مفتی پڑھائے، تیرا نکاح خطیب پڑھائے، تیرا نکاح امام پڑھائے، چاہے تو پیسے دے یا نہ دے، سب کے نکاح یہاں پڑھے جائیں گے. نبی کے دامادوں میں ایک ایسا ہے جس کا نکاح آسمانوں میں ہوا. اور میں کہتا ہوں عثمان کو نہ چھیڑنا ورنہ خدا پہ بات آئے گی. قاضی خود خدا ہے. جنہوں نے دھن دولت مال آل سب کا سب قربان کر دیا ہو، ان کی شان میں لب کشائی، گستاخی، بے ادبی کیوں؟ بیواسا مال سمجھا ہے. ایسا نہ کرو، باز آؤ. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار وہ وفادار ہیں، دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکا کہ نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا اس نے حضور کا دامن چھوڑا. کٹ گئے، شہید ہو گئے، ٹکڑے تو ہو گئے، مگر حضور کا دامن نہ چھوڑا. روایت میں ایک واقعہ آتا ہے، توجہ کرنا. سیدنا ابو ہریرہ سب قید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں میدان جہاد میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ سر سے پاؤں تک زخمی ہے، 70-80 کے قریب زخم ہے، اور وہ زمین پر رینگ رہا ہے، کونیوں کے بل آگے کو بڑھ رہا ہے میدان جہاد کی طرف. تمام بدن زخمی، سر زخمی، پیر زخمی، سارا بدن کٹا ہوا ہے، اور وہ کونیوں کے بل اور اپنی ٹھوڑی کے بل آگے کو سرک رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا ہو اللہ والے اب کہاں کی تیاری ہے؟ اب تو آخری وقت ہے، لیٹ کے اللہ کے یہاں رخصت ہو جا، اب کدھر کی تیاری ہے؟ کہنے لگا ابو ہریرہ ایک جگہ لیٹ کر جان دیتے ہوئے شرم آتی ہے. جس ذات نے ایسے لوگ پیدا کیے ہوں ان نبی کے یاروں کی شان میں گستاخی اور کوتاہی. اور رہے یہ مطالبے، ہمارے تو کان پک گئے سنتے سنتے کہ فلاں کے روٹ پرمنٹ ہے، فلاں کا روٹ، اور دنیا بھر کی عبادتوں کے مرکز اب اپنے گھروں میں ہے. یہ عبادت ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ عبادت اس کی گھر میرا. نہ عید کے دن پولیس آتی ہے عیدگاہوں میں، بھائی یہ جو سارے پاکستان میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے پولیس آتی ہے کیوں؟ تھوڑے آدمی ہوتے ہیں. بقرہ عید کی نماز پڑھتے ہو پولیس آتی ہے. عید الفطر وہ سویوں والی عید پڑھتے ہو پولیس آتی ہے. جمعے کے دن پولیس آ کر مسجد کو گھیرے میں لے کے کھڑی ہوتی ہے. ہم رمضان شریف کے ختم قرآن کے جلسے ہوتے ہیں، تراویہ پڑھتے ہو پولیس آتی ہے. یہ 10ویں محرم کو پولیس کیوں بھاگی پھر ہے؟ کھیر بٹ رہی ہے، ملیدہ تقسیم ہو رہا ہے. یہ 8 کروڑ مسلمان عید بقرہ عید پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، پولیس والے پولیس لائن میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پڑے رہتے ہیں. یہ 10ویں محرم کیا عذاب کا دن ہے، بھاگے پھر ہے، وائرلیس سیٹ لگا ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے چلو، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے چلو. پتا چلا کہ یہ خود حکومت والوں کو بھی پتا ہے کہ یہ عبادت نہیں شرارت ہے. جبھی تو آتے ہیں یہ بھاگے بھاگے، سرگوجے والے جنگ آئے، جنگ والے ٹوبے گئے، ٹوبے والے گوجرے گئے، گوجرے والے آگے کھسک گئے. نہ عبادت میں پولیس کے آنے کا کیا مطلب؟ یہ امامت کرتے ہیں کیا ہے یہ؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام انتظامیہ کو بھی پتا ہے کہ یہ عبادت کا دن نہیں، یہ گڑبڑ کا دن ہے. جب تمہیں خود معلوم ہے تو تم اس کی اصلاح خود کیوں نہیں کرتے؟ اس کی اصلاح خود کرو. انہیں کہو کہ بھائی شہروں میں الگ الگ ایک کوٹھی یہاں، ایک بنگلہ وہاں، ایک مکان یہاں، ایک اس طرح سے نہیں، تم اپنی الگ مارکیٹ بناؤ اور تم جھوپڑے اپنے الگ ڈالو. انہوں نے تو وہ کام کر رکھا ہے کہ بیسا یا تو بیسوں میں رہے گا نہیں، کسائی کا کھٹا تو کہیں گیا ہی نہیں. کچھ عقل کرو.
आधा मुल्क बेच के तो तुमने पहले रेवड़ियां चाप ली, इस बाकी की खैर मनाओ। इसके अंदर अमन और सलामती की जितनी आज जरूरत है शायद पहले कभी हुई हो, और ये बचेगा सहाबा इकराम की नामूस के सदके में। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये सितारे, दरख्शिंदा सितारे, ताबिंदा सितारे, जिन्होंने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तेरा उस्ताद कारी बनेगा, तेरा उस्ताद काजी बनेगा, तेरा उस्ताद इमाम बनेगा, तेरा उस्ताद खतीब बनेगा। खुदा की कसम सहाबा वो है जिनका उस्ताद इमामुल अंबिया है। तेरा पीर नक्शबंदी होगा, तेरा पीर कादरी होगा, तेरा पीर सोरवर्दी होगा, तेरा पीर चिश्ती होगा, मेरा पीर फुला होगा, तेरा पीर दूसरा तीसरा होगा। खुदा की कसम उन सहाबा को कुछ ना कहो जिनका पीर इमामुल अंबिया हो। सहाबा किराम तो वो खुश नसीब जमात है जिन्होंने 23 बरस तक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पीछे खड़े होकर बिला नागा नमाजें पढ़ी। सहाबा बीमार पड़ते थे, अयादत के लिए इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। सहाबा शहीद हुए, वफात हो गई, जनाजे के लिए इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। सहाबा भूखे हैं, प्यासे हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलम मुबारक में दुख पहुंचा। अर्ज किया गया सारा काफिला प्यासा है, सारे काफिले वालों को पानी की अशद जरूरत है। अल्लाह मियां की हुजूर में रहमत वाली झोली फैला दी। मालिक मेरे, देने वाला तू है, लेने वाला मैं हूं। आज से नहीं, अजल से तू देता ना थका, मैं लेता ना थकूंगा। आवाज आई, मेरे महबूब अगर कलीमुल्लाह की तरह पत्थर में लकड़ी लगवाकर पानी पिलाया तो कलीम और हबीब में नुमाया फर्क क्या होगा। एक पानी का प्याला ले, उसमें 2 घूंट पानी रखे, 2 बूंद रख ले, और ये प्यारी प्यारी उंगलियां आप उसमें रख दे, मुझे अपनी किबरियाई की कसम चश्मे मैं जारी कर दूंगा। जंग के नौजवानों, तुमने तरह तरह के मशरूब पिए होंगे, हजारों किस्म के शरबत पिए होंगे, तरह तरह की चीजें दुनिया भर में पी होंगी, नदी नाले चश्मे कुओं नलकों का पानी पिया होगा, पर सहाबा किराम को जो पानी मिला कायनात इंसानी में किसी को नसीब नहीं। एक मसला बताओ, जिसने ईमान की हालत में कलमा पढ़ने के बाद मोहब्बत की निगाहों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा हो, उसे क्या कहते हैं? जिसने हुजूर के चेहरे अनवर को ईमान की हालत में देखा हो, उसे क्या कहते हैं? सहाबी। और जिनको इमामुल अंबिया की मोहब्बत भरी नजरों ने देखा हो, उन्हें क्या कहोगे? एक एक को पूछते थे, फलां कहां, फलां कहां है, और सबके लिए रहमत बनकर आए। सहाबा वो हैं जिन्होंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगों में, जिहाद में, लड़ाई में भूख की वजह से पेट पे पत्थर बांधे। सहाबा वो हैं जिन्होंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में जंग की है और 15-15 दिन दरख्तों के पत्ते चबाए। सहाबा वो हैं जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जहां जाना था दरियाओं में छलांगे लगा दी, समंदरों में छलांगे लगा दी, जहां भेजा कोई सहाबी मुड़ के न आया, मैं जाऊं कैसे। अल्लाह मियां को सहाबा किराम से इतना प्यार है, फरमाया ओ लोगों, ये मेरा बिलाल काला, ये हबशी, ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मरने वाला, ये जानिसार जिस घोड़े पे सवार हो, मुझे उस घोड़े से बड़ा प्यार है। फरमाया घोड़े से नहीं, घोड़े के पैरों से बड़ा प्यार है। फरमाया पैरों से नहीं, घोड़े के पैरों से। उड़ी उड़ी खाक की मुझे कसम है, वल आदियाति ज़बहा, फलमूरियाति क़दहा, मुझे उन घोड़ों के पैरों से उड़ी हुई गर्दो गुब्बार की कसम जिस पे बिलाल सवार हो। खुदा सहाबा की तारीफ नहीं करता, सहाबा के घोड़ों की तारीफ करता है। वो
قرآن تو ان گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں, ٹانگے میں سے دن کے دن نکال لو, بس مزے ہی مزے. صحابہ کے گھوڑے جن کا احترام دریاؤں نے کیا, سمندروں نے کیا, زمین و آسمان نے کیا, ہواؤں نے غلامی کی. سیدنا فاروق اعظم سب کا رضی اللہ تعالی عنہ, تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مراد ہیں. اسلام کو فاروق اعظم کی ضرورت تھی. کملی والے نے, کالی کملی والے نے جھولی پھیلا کر خدا سے مانگ کے لیا. تم نے کبھی نماز پڑھ کے یہ دعا مانگی, یا اللہ میری بربادی کر دے؟ مانگی؟ تم شانے نعوذ باللہ, نبی کو کوئی عقل نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں, کس کو مانگ رہا ہوں؟ تم شانے اور عقل مند. تم نے کبھی یہ دعا مانگی, یا اللہ جس گھر میں میری شادی ہو میرا سسر پرلے درجے کا پلیت ہو؟ کبھی یہ دعا مانگی؟ تم تو اتنے سیانے کہ سسر بڑا باعزت اور بااکرام ہونا چاہیے, اور بڑا مالدار ہونا چاہیے, اور کوٹھی بنگلے ہونے چاہیے, اور گھنٹی کی ٹنٹی ساتھ لگی ہونی چاہیے. تو اتنا سیانا, اور نبی کو نعوذ باللہ اتنی بھی عقل نہیں. اللہ پاک جل شانہ سے جھولی پھیلا کے مانگا, الہی حد ہو گئی, مدت گزر گئی, مار کھاتے کھاتے مکے کی گلیوں میں لوگوں نے مارا, جوانوں نے مارا, بوڑھوں نے مارا, اپنوں نے مارا, غیروں نے مارا. خدا کی قسم طائف کے بچوں نے امام الانبیاء کو مارا. جب اطلاعات یہ ملی اور اللہ کے پاک پیغمبر, حد ہو گئی, آج تو ابو جندل کے پیر پکڑ کر پہاڑی کے اوپر سے گھسیٹا گیا. چمڑا تو کیا, گوشت تو کیا, ہڈیاں سالم نہ رہی. کبھی اطلاع ملتی ہے اور اللہ کے پاک نبی آج تو سیدہ نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی میں غوطہ دے کر ڈبوئے رکھا, جان نکلنے کو تھی پھر بھی منہ باہر نکلا. اعلان کرتی ہے اللہ احد. اطلاعات ہیں, پریشان کن معاملات ہیں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی پھیلائی, الہی خطاب کے بیٹے کو دین کی دولت سے مالا مال کر دے, تیرے اسلام میں جان پڑ جائے گی. اور فاروق اسلام کی جان ہے, فاروق اسلام کی شان ہے, فاروق اسلام کی شوکت ہے, فاروق اسلام کی عظمت ہے, فاروق اسلام کا تقدس ہے, فاروق اسلام کی عزت ہے. اگر عزت کو چھیڑو گے تو یہ نقصان اسلام کو پہنچے گا. خود نہیں آیا فاروق, اللہ نے بھیجا, کالی کملی والے نے مانگ کے لیا. اور ہلکے پتلے کو کون مانگتا ہے بھائی؟ سب کو بہادروں کی ضرورت ہے, سب کو بہادروں کی ضرورت ہے. اگر یہ بزدل ہوتا, کمزور ہوتا, ہلکا پھلکا یوں ہی ہوتا میرے جیسا, تو مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام الانبیاء جانتے تھے مکے کا پہلوان ہے, بہادر ہے, جری ہے. اگر ایک فاروق مسلمان ہو گیا تو یوں سمجھو لاکھوں مسلمان ہو گئے. اللہ میاں نے قبول کر لیا. اب جس نے لڑائی لڑنی ہو وہ جاؤ اللہ میاں سے لڑے کہ کیوں قبول کی فاروق اعظم کے حق میں دعا. اب کسی تکڑے سے لڑو نا, کچھ مزہ بھی آئے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگا. ادھر دار الندوہ میں مشورے ہو رہے ہیں کہ نبوت کو ختم کر دو, یہ قصہ ہی ختم کرو, یہ کیا کہانی ہے؟ ہم سارے چودھری, ہم سارے رئیس, ہم سارے سردار, اور یہ کیا بات ہے کہ ایک بات ختم نہیں ہو رہی؟ انہوں نے کہا جب تک نبوت کو قتل نہ کر دیا جائے گا, نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک شہید نہ کر دو, اس وقت تک یہ بات نہیں بنے گی. قرآن کہتا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی تدبیر بنائی. اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی تدبیر بنائی, میری تجویز کامیاب رہی. ادھر اللہ کے نبی نے بھی فاروق کو مانگا, ادھر مکے والوں نے بھی فاروق کو بلایا. پتا چلا کہ سب کے مطلب کا تھا.
اگر نبی کی دعا کا تجھے اثر معلوم نہیں ہوتا تو دارالندوا میں جا کے گھس جا اور مکے کے کافروں سے پوچھ کہ یہ کام تم خود کیوں نہیں کرتے، اس کے ذمے کیوں لگا رہے ہو؟ بلا کے کہنے لگے نبی کا سر لا دے، تجھے 100 اونٹ انعام دیں گے، 100 اونٹ۔ یہ تیار ہو گئے اور بات وہ کہی صرف انعام والی نہیں، انہوں نے پوچھا کہ قتل کرانا کیوں چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہمارا دین کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے دین کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، باپ دادا کا دین۔ نوجوان طبقے کو سمجھانا بڑا آسان ہے، پر یہ جو پرانے پیپے ہیں نا، خدا کی پناہ، ہو جی ساڈے پیو ڈاڈا یہ میں نہ ہن، بلا تیرا دادا نبی تھا، ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے، تیرے باپ دادا کی کوئی بات حجت ہے، کوئی دلیل ہے؟ میں کسی کی ذات پہ حملہ نہیں کرتا، حالات آج کل ایسے ہی بنے ہوئے ہیں۔ وہ کسی کا لڑکا کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا تھا، کہنے لگے اس کے باپ سے کیا وہ بڑا بدتمیز ہو گیا، یہ چلو اس کے ابا کے پاس چلتے ہیں، نالائق کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے۔ اسے یہ پتا نہیں تھا کہ تہذیب ایسی ہو گئی۔ گئے والد کے پاس، وہ حضرت چکر کاٹ رہے ہیں اور پیشاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ دونوں پاکستانی معلوم ہوتے ہیں، ان کے دادا کے پاس چلو، دونوں کی شکایت کریں گے، پوتے کی بھی بیٹے کی بھی۔ اب بڑے میاں چارپائی پہ بیٹھے ہیں، ہلنے جلنے جوگے نہیں، چلو میں پیشاب لے اور لوگوں پہ پھینک دے۔ باپ دادا کا دین کیا ہوتا ہے؟ باپ دادا کا فاروق اعظم کو کہنے لگے کہ ہمارے دین کا نقصان ہو رہا ہے، دین میں انہوں نے بڑا رکھنا ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا باپ دادا والا دین کے؟ ہاں۔ انہوں نے کہا لاؤ پھر تلوار، لے کے چلتا ہے، تیور بدلے ہوئے ہیں، جلال میں ہے، غصے میں ہے۔ بلا فاروق کا غصہ اور چھپا ہوا رہ جائے؟ سب کو پتہ لگ گیا، مکے میں دھلکا مچ گیا کہ آج خطاب کا بیٹا جلال میں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، آج تو بڑے گرم ہو رہے ہو؟ انہوں نے کہا چھوڑو چھوڑو، آج میں اس قصے کو ختم کر دوں گا۔ سارے مکے میں شور مچا ہوا، حرم میں گڑبڑ ہو گئی۔ انہوں نے کہا بات بھی کچھ کہ اس نبی کو ٹھکانے لگانے چلا ہوں۔ صحابی کہنے لگا نبی کو؟ کہ ہاں۔ کہ نبی تک تو بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کا تو پتہ لگا لے، تیری بہن اور بہنوں یہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ دین میرے گھر میں آ گیا؟ کہ ہاں۔ انہوں نے کہا پھر نبی کو تو بعد میں دیکھوں گا، پہلے اپنوں کو دیکھوں، پہلے ان اپنوں کی خبر لوں۔ گئے دروازے پہ، اللہ غنی، اگرچہ قرآن مجید مکمل نہیں ہوا لیکن مرد عورتوں میں کتنا قرآن کا ذوق تھا، کتنا شوق تھا، کتنی رغبت تھی، کتنی محبت تھی۔ فاطمہ بنت خطاب اور ان کا شوہر دونوں میاں بیوی ایک صحابی سے قرآن کریم یاد کر رہے ہیں، دونوں قرآن مجید سیکھ رہے ہیں۔ آج بڑے بڑے لوگ قرآن مجید نہیں سیکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سیکھتے۔ اگر یہ سیکھ جائے تمام کے تمام اختلافات صحیح ہو سکتے ہیں، تمام کا تمام مسئلہ صحیح ہو سکتا ہے، مگر انگریزی خواہ طبقہ قرآن کے نزدیک نہیں آتا، اسلام کے قریب نہیں آتا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے نزدیک نہیں آتا۔ نہ خود پڑھتے ہیں نہ اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں۔ 2-4 لڑکے جتنے اچھے تنو مند صحت مند ہوں گے تمام کے تمام کالج میں جائیں گے، ایک آدھ جس کی لات ماری جائے، جس کی آنکھ ماری جائے، مولانا اس کو قبول فرما لیجیے، آپ قرآن پڑھائیں گے ہم اسے۔ بولا تیری ماں کا بھی صحیح سے قرآن پڑھائے گا؟ چنگا مال انگریز واسطے، مویا ہوا مال خدا واسطے۔ پھر بیٹھکاں دے وچ بہ کے گلیاں دے موٹراں تے کہندے مولوی اج کل چنگے نہیں رہے، او مٹیریل تو دیکھو۔ تساں مدرسے دے وچ جڑا مٹیریل سٹیندے کھڑے ہو، کدائی ہن مٹیریل تے تو نگاہ پاؤ۔ جو مٹیریل سٹے سو ہو جو مال تیار ہونا ہے نا، مٹیریل دیسی تے مال ولایتی کیسے تیار ہو جائے؟ غریب لوگ
معذور لوگ، پریشان لوگ خدا کا قرآن پڑھتے ہیں. جس کا خدا نے پیٹ بھر دیا وہ قرآن نہیں پڑھتا، وہ نبی کا فرمان نہیں سیکھتا. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے، حکمراں ہے ہندوستان کی پوری زمین کا، اور معلومات تو الگ رہی، قرآن مجید کی معلومات الگ رہی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں زبانیات تھی. بادشاہ کو 5000 حدیثیں زبانیات تھی، اور فتاوا لکھنے کے لیے 40 علماء بٹھا رکھے تھے کہ فتوا لکھو، اور شام کو سنتا تھا، تصحیح کرتا تھا. تم فتوا لکھنے کے لیے کس کو بٹھاؤ گے؟ بٹھاؤ گے تو یوں بٹھاؤ گے کہ میرا باپ مر گیا قرآن پڑھ دو. اللہ اکبر. بے شک مولوی چنگے نہیں، مولوی چنگے نہیں. مولوی کا خط گناہ کیا ہو گیا؟ اور جب تک تیرا باپ نہیں مرتا مولوی کو پتہ ہی نہیں لگتا تیرا گھر کس واڑ میں ہے. عقیقے کی دعوت چیئرمین کھائیں گے، عقیقے کی دعوت تھانے دار کھائے گا، ٹی پارٹی میں وہ لوگ شامل ہوں گے. کوئی مر جائے گا، بلاؤ فلانے مولوی صاحب کو، فلانے مولوی صاحب کو ہی بلاؤ بھائی. جب تک کوئی مرے گا نہیں مولوی کو تیرے گھر کا دروازہ نہیں پتہ لگے گا. پھر بتا ہم تیرے جینے کی دعا کریں یا مرنے کی؟ جینے کی دعا ان سے کرا جن کو برفیاں کھلاتا ہے، سموسے کھلاتا ہے. مولوی یوں کرتے ہیں، مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا. یہ جو ہوائی جہاز اغوا کر کے لے گئے تھے یہ کون سے مدرسے کے فارغ التحصیل تھے جی؟ یہ جنگ کی کون سی مسجد کا خطیب ہے ان میں سے کوئی سا؟ اور وہ جو 56 باہر تشریف لے گئے تھے ان میں کون سی مسجد کا امام تھا؟ بابو کا نام لیتے ہوئے ذرا ڈر لگتا ہے نا، ہم یتیم ہیں. جو الزام آئے مولوی پہ لگاؤ. خدا کی قسم تم نہیں جانتے مولوی کی قدر. جا مسٹر چرچل سے جا کے علماء نے ساری عمر وہ کارنامے انجام دیے اور تم کالج پہ ناز کرتے ہو، ہزاروں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتے ہو. کالج کی سرزمین نے سر سید احمد پیدا کیا، مسجد کی چٹائی نے مولانا قاسم نانوتوی پیدا کیا، کالج نے لیاقت علی خان پیدا کیا، عبد الرب نشتر مرحوم پیدا کیا، نواب ممتوت پیدا کیا، مسجد کی چٹائی نے احمد علی لاہوری پیدا کیا، کالج نے ایوب خان پیدا کیا، یحییٰ خان پیدا کیا، مسٹر بھٹو پیدا کیا، مسجد کی چٹائی نے عطا اللہ شاہ بخاری پیدا کیا، مفتی محمود پیدا کیا. نعرہ تکبیر. تمہیں کیا معلوم ہے کہ مفتی محمود کون تھا؟ جاؤ صدر مملکت سے پوچھو. جس وقت مفتی محمود سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ کا جنازہ مکان کے سامنے رکھا ہوا تھا تو صدر مملکت وہاں موجود تھے. لوگوں نے بتلایا کہ صدر ضیاء الحق صاحب کبھی مفتی محمود کے چہرے کو دیکھتا تھا اور کبھی مفتی محمود کے محل کے دروازے کو دیکھتا تھا اور آسمان سے پوچھتا تھا کہ خدایا یہی وہ انسان تھا جو اس 4 دیواری میں زندگی گزار گیا. عام حالت میں تو کیا، وزارت کے دور میں جس کا مزاج تو کیا بدلتا، جس کا تدبر تو کیا بدلتا، جس کی سیاست تو کیا بدلتی، مفتی محمود کا جوتا بھی نہ بدلا. وہی لباس، وہی حالات اور وہی واقعات آخری دم تک. قاری محمد طیب صاحب مد ذلہ نے تعزیتی اجلاس کیا دارالعلوم دیوبند میں، تو ایک حدیث سنائی علماء کو کنز العمال کی کہ حضور اکرم سب قید صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو صدی کا نچوڑ اور اڑک ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے، اس کو اللہ پاک صدی کے اخیر میں اٹھاتا ہے اور فرمایا 14ویں صدی کا مجدد اور اڑک اور خلاصہ مفتی محمود تھا. کس عظمت کے لوگ
لوگ پیدا کیے مسجد نے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو دیکھو, مولانا محمد علی جوہر کو دیکھو, مولانا جعفر تھنیسری کو دیکھو, مولانا یحییٰ پٹنے والوں کو دیکھو, مولانا حمید اللہ سورت والوں کو دیکھو. خدا کی قسم ایک ایک جوہر ایسا پیدا کیا کالج نہ پیدا کر سکا اور نہ پیدا کر سکے گا. اس لیے میں نے بات کہی تھی کہ اس زمانے میں مٹیریل کچھ اور تھا تو اچھا مال تیار ہوتا تھا. اب مٹیریل تم نے خود غلط رکھا ہے تو صحیح مال کہاں سے تیار ہو؟ آؤ مسجد میں, آؤ خدا کے قرآن کے نزدیک. رب ذوالجلال کی قسم, جس بیگم پہ رات دن قربان ہوا پھرتا ہے, یہ بیگم تو جنازے کے ساتھ دروازے تک بھی شرم کی ماری نہ جائے گی. جن بہن بیٹیوں پہ لاکھوں روپیہ قربان کرتا ہے, یہ رو پیٹ کر زیادہ سے زیادہ باہر کے دروازے تک جائیں گی. جن عزیزوں اقربا رشتہ داروں کے پیچھے لگ کر نہ رشوت سے پرہیز کیا, نہ حرام سے پرہیز کیا, نہ ملاوٹ سے پرہیز کیا, کبھی سوچا تک نہیں, یہ تمام کے تمام قبر تک ساتھ جائیں گے. اور خدا کی قسم اللہ کا قرآن اتنا وفادار ہے, گھر میں بھی تیری ساتھ ہے, نماز جنازہ ہو رہی ہے تیری ساتھ ہے, قبر میں دفن کر کے بیٹے نے مٹی پھینک کر پیٹھ دکھا دی, بھتیجے نے مٹی پھینک کر پیٹھ دکھا دی, داماد نے پیٹھ دکھا دی, چچے نے دکھا دی, سگے بھائی نے پیٹ پھیر لی. قرآن کہتا گھبرا نہ, میں تیرا ساتھی ہوں. قبر کا ساتھی, حشر کا ساتھی, پلسرات کا ساتھی, عدالت خداوندی تک کا ساتھی, جنت میں ساتھ لے جانے کا ساتھی. بے وفا نہیں, بے وفا نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ آئے تو اندر سے قرآن کریم کی آواز آئی. سبحان اللہ, کس قدر مبارک ہے وہ گھرانہ جس کے در و دیوار قرآن سنتے ہو, اور کتنا لعنت بھرا ہے وہ گھر جس کے در و دیوار ہر وقت کنجریوں کے گیت سے گندے رہتے ہو. اب تو کوئی بس خالی نہیں. اپا مسلمان تو پہلے لوگ تھے نا, اپا ہے مسلمین. کوئی ٹرک خالی نہیں, کوئی ویگن خالی نہیں, کوئی گھر خالی نہیں. اگر میرے جیسے مولوی کو ریڈیو ٹیپ خریدنے کی توفیق نہیں ہوئی تو برابر والوں کی مہربانی میں کوئی کمی نہیں. کتنا ہی سمجھاؤ. اخبار جنگ نے لکھا عید الفطر کے موقع پر کہ ہمارے غریب ملک کی عورتوں نے عید کے موقع پر جو بال کٹوائے, جو بال بنوائے, ٹھیک کرائے, 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا. غریب ملک ہے, غریب. 1 کروڑ روپے خرچ کیا عورتوں نے. اور یوں لکھا تھا اخبار نے کہ ساری رات لائن لگی رہی, نمبر نہیں آیا. اور لائن میں نئی عمر کی لڑکیاں نہیں, یوں لکھا تھا کہ دادی اماں بھی لگی ہوئی تھی, نانی اماں بھی. یعنی جہاں لڑکیاں لاریاں کھڑی تھی وہاں لائنوں میں پرانے پپے بھی تھے. اب بتاؤ, قبر کی تیاری ہے, بال کٹا رہی ہیں. ان کی ایک فوج بنانی چاہیے, بہت جلدی فتح ہوگی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے, غیظ و غضب میں آ گئے اور بھی جوش میں آ گئے. میرے گھر میں قرآن آ گیا, میرے گھر میں نبوت آ گئی, میرے گھر میں توحید خداوندی آ گئی. کیوں آ گئی؟ دروازے کو اس زور سے دستک دی, اندر والوں کو پتا چل گیا کہ جلال میں ہے. وہ جو صحابی قرآن کریم پڑھانے والا تھا اسے تو چھپا دیا کہ یہ غیر آدمی ہے, مارے گا. میں بہن ہوں, یہ بہنوئی ہے, گھر کی بات ہے. دروازہ کھولا, دروازہ کھلتی اندر آئے. لگ لپیٹ تو تھی نہیں نا, فاروق اور لگ لپیٹ. حضور نے فرمایا جس گلی سے, جس شہر سے, جس محلے سے میرا فاروق گزر جائے قیامت تو آ سکتی ہے, شیطان وہاں سے نہیں گزر سکتا. معمولی بات نہیں ہے. نبی نے ہولی شہ نہیں منگی. پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ آگے جو ہے وہ بھی تو فاروق کی بہن ہے, اس نے بھی اسی چھاتی کا دودھ پی رکھا جس کا فاروق نے پیا.
ये नहीं कहा भाईजान तशरीफ रखो, चाय पियो, दूध पियो, मैं आपके ये बात की बातें हैं। ईमान लग लपेटी करने ही नहीं देता, वरना औरत जात थी शुरू हो जाती, भाईजान क्या हाल है, कैसी तबीयत है, आज पसीने में कैसे डूबे हुए हो। बिल्कुल नहीं, साफ कहने लगी। उनने कहा तुम क्या पढ़ रहे थे, कहने लगी तुझको क्या मतलब। ईमान बोल रहा है, फातिमा नहीं बोल रही। मक्के के बहादुर के सामने बहन यूं अकड़ के बात करे, तुझे क्या मतलब है। बहनोई की तरफ इशारा किया, तुम क्या कर रहे थे। वो कौन सा कहीं से कमजोर आया था, कहने लगा तू होता कौन है पूछने वाला। जुबान मेरी, ईमान मेरा, जान मेरी, घर मेरा, तू कौन है पूछने वाला। ईमान और खामोश रह जाए, बड़ा मुश्किल मसला है।